زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے. هو الرزاق ذو القوة المتین ہے، هو ارحم الراحمین ہے، هو اجود الاجودین ہے، وہ هو السمیع البصیر ہے. وہ اللہ اتنے بڑے قدرت کا مالک ہے، دنیا کے ہر چیز اس سے گھبراتی، اس سے ڈرتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. اس اللہ رب العزت کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے قدرت میں ساری دنیا کی باغ ڈور کو رکھا ہے. اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا دنیا کے ہر مخلوق بجا لاتی ہے. غرض کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، جس کے لیے ہم بندگی عبادت بجا لا رہے ہیں. درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم دینی اور میرے اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی عزت معاب، عفت معاب میری ماں اور بہنوں، آج 18 نومبر 2022 بروز جمعہ حیدرآباد شہر کے کاروان علاقے کے مسجد رحیم خان میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی
ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے. اللہ کا ڈر اس جہاں میں ہر جگہ ہر لمحہ، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں میں بفضلہ تعالی اس کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں. اللہ کے مومن اور مطیع و فرما بردار بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے 28ویں آیت میں کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے. اللہ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے ڈرو. وَخْشَوْنِي، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو. اے میرے بندو دنیا میں کسی سے بھی مت ڈرو. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم کسی سے مت ڈرو. وَخْشَوْنِي، تم مجھ سے ڈرو. یہ خود اللہ کہتا ہے. اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جیسا کہ سورہ آل عمران میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا کیا ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں؟ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو معروف کام اللہ کرنے کو کہتا ہے قرآن مجید میں احادیث میں، وہ تمام نیکیوں کے کام ادا کرنا، بجا لانا، اس پر عمل کرنا، اور جن جن کاموں سے اللہ اجتناب کرتا ہے، ہم کو بچانے کا حکم دیا ہے، ہم کو برائیوں سے، گناہوں سے، حرام روزی سے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، شرک و بدعات سے، اللہ کی نافرمانی سے، کفر سے، ہر قسم کے نافرمانی اور معصیت کے کاموں سے جو بچنے کا حکم دیتا ہے اس سے بچنا، یہ اللہ سے ڈرنے کا اصل حق ہے. جیسے کوئی آدمی برائی کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف آنا چاہیے اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ سوچ کر اس برائی کو اس وقت چھوڑنا اللہ سے ڈرنے کا اصل حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا اصل حق ہے. بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی جن میں کا ایک اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہا ہے، اے میرے اللہ میری چچا زاد بہن قرضہ لی، وعدہ کرنے کا وعدہ بھی کی لیکن ادا نہ کر سکی، اسے لے کر میں وادیوں میں پہاڑ کے زنا کرنے کے لیے چلا گیا. میں زنا کرنے جب قریب پہنچا وہ ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، رو رہی ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں روتی ہے، کیوں ڈرتی ہے؟ وہ کہنے لگی میرے بھیا میں نے آج تک یہ برائی میری زندگی میں نے کبھی نہیں کی، ہائے میری مجبوری، ان پیسوں کی وجہ سے مجھے میری عزت ناموز کرنے کا یہ دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو روتی کیوں ہے؟ میرے بھیا قیامت کے دن اللہ ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے کا سوال کریں گا. اگر آج کے دن کا سوال اللہ کر لے میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ پیسہ قرضہ دینے نہیں ہوا، اس کے عوض میں اپنا منہ کالا کر رہی تھی، کیا یہ جواب دوں؟ اس ڈر سے، اللہ کی اس پکڑ سے میرے دل میں خوف آتا ہے. یہ سننا تھا. وہ کہنے لگا میری بہن تیری زندگی میں تو نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اتنا ڈر رہی ہے، میری ساری زندگی معصیت میں چلی گئی، اگر میں توبہ کروں تو اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے بھیا شرک کے علاوہ ہر کبیرہ گناہ اللہ معاف کرے گا اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں گا. اے میرے اللہ تو جانتا ہے اس دن میں زنا کے قریب جا کر بھی میں واپس آ گیا، جس انداز سے میری بہن نے میرے دل میں تیرا خوف جگایا، اللہ میرے دل کی دنیا بدل گئی. اس دن سے میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا. اے میرے مولا آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، مجھے بچا لے. اللہ اسے بچا لیا، تینوں کو بچا لیا. میرے بھائیوں برائی کرتے وقت یہ خوف انسان کے دل میں پیدا ہونا کہ کل اللہ مجھے اس برائی کے بارے میں پوچھے میں کیا جواب دوں گا، اس ڈر سے
اس وقت اس برائی کے وقت اس برائی کو ترک کرنا، یہ ہے اصل اللہ سے ڈرنے کا حق۔ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ ہے اصل اللہ سے ڈرنے کا حق۔ ہم لوگ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کرتے، برائی کرتے وقت کر لیتے ہیں، جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ اب تو لڑکی کو پٹانے کا موسم ہے، پٹا لیں گے۔ اب تو لڑکیوں کو پارک میں لے کے عیاشی کرنے کے موسم ہے، کر لیں گے۔ اب تو لڑکیوں کو لے کر لارجوں میں زنا کرنے کے دن ہے، زنا کر لیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ ڈرنے کا اصل حق نہیں ہے، یہ شیطان کا غلبہ ہے، یہ معصیت کی دنیا ہے، یہ عیاشی کی دنیا ہے۔ اس دنیا سے ڈرو میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے قیامت کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان سائے میں 7 خوش نصیبوں کو میرا مالک الملک جگا دے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسا آدمی جو اپنی کسی خوبصورت عورت کو زنا کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہتی ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ برائی نہیں کر سکتی۔ ہائے ہائے، میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے میرے بندی تجھ سے راضی ہو کے میرے عرش کا سایہ تجھے عطا کروں گا۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو زنا کی دعوت دے، آ جائیے برائی کر لیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ لڑکا اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں میرے اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ برائی میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ادا، جوانی کی یہ ادا، تنہائی میں زنا کرنے کا موقع پانے کے باوجود رب کے خوف سے پیچھے ہٹنے کی یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، میرا مالک الملک تمہیں سائے الہی، عرش الہی کا سایہ تمہیں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی آدمی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی ترک کر دیتا ہے، اور ایک وہ بھی آدمی ہے ان 7 خوش نصیبوں میں بکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف میں رونے والا، اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے والا۔ ہم کیا جی روئیں گے، ہم کہاں جی روئیں گے، ہمارے دلوں پر دنیا کا زنگ لگا ہے، زنگ، دنیا کا نشہ چڑھا ہے، نشہ۔ بڑی بڑی آیتیں آتی ہیں، قیامت کا منظر سامنے آتا ہے، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ صحابہ کا حال دیکھو، نبی کا حال دیکھو، ابو داؤد جامع ترمذی کتاب التفسیر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ آیتیں جس میں اللہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے، ایسی آیتوں سے جب نبی گزرتے نبی کی ہچکیاں طاری ہو جاتی، نماز کی حالت میں ہچکیاں طاری ہو جاتی۔ اس قدر نبی اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، گویا نبی کے سینے سے ہانڈی سے جیسے پکنے کی آواز آتی ہے، نبی کے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی، ہچکیوں سے نبی کی آیتیں سٹاپ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کا حال ہے، صحابہ کا حال ہے، رویا کرتے تھے صحابہ اللہ کے خوف میں۔ ہم کہاں جی روئیں گے، ہم کو کہاں جی آتا رونا، اللہ کے خوف میں رویا کرو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، میرے رب کے خوف سے رویا کرو، اللہ کے عذاب کے خوف سے رویا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 2 خطروں پر جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا، جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیا۔ ایک خطرہ جو فی سبیل اللہ گردن کٹاتے ہوئے شہید جو اپنے خون کا خطرہ ٹپکاتا ہے، اللہ جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی اس خطرے پر حرام کر دیا۔ اور دوسرا خطرہ آنکھ سے نکلنے والا وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کے عذاب کے خوف سے نکلے، میرا پروردگار اس خطرے پر جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام کر دیا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لن یلج النار، لن یلج النار، اللہ کی قسم، وہ آدمی ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اللہ کے خوف میں رونے والا ہرگز نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال دی، اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں جانا اتنا ناممکن ہے،
اتنا ناممکن ہے جتنا اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد وہ دودھ واپس اونٹنی کے تھنوں میں جانا جتنا ناممکن ہے، اتنا اللہ کے خوف سے رونے والے بندوں کا جہنم میں جانا اتنا ناممکن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ اونٹنی ہو، یا کوئی بھی جانور جس کے تھنوں سے دودھ نکال لیے جائے، پوری دنیا کی سائنٹسٹ مل کر اس دودھ کو واپس اس جانور کے تھنوں میں فٹ نہیں کر سکتی۔ ایسی مثالیں میرا اللہ دیتا ہے جس مثال کو پوری کرنا پوری دنیا کی طاقت سے ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر۔ اللہ کی قدرت ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے، انسان اور جنات کے یہ بس کی بات نہیں ہے اللہ کے مثالوں کو پورا کر کے بتائے۔ ناممکن۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے خوف میں رویا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، ان کے آنکھوں سے آنسو خالی ہو جائیں گے، ان کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنا شروع ہوگا، اتنا خون نکلے گا جہنمی آنکھوں سے، اتنا خون نکلے گا ندی نالوں جیسے خون نکلے گا۔ اگر کوئی آدمی جہنمیوں کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہے تو آرام سے کشتی چلا سکیں گے، اتنا روئیں گے جہنمی۔ اس دن رونے سے بہتر ہے کہ یہاں رو لو، میرے اللہ کو تمہارا وہ آنسو بے حد پسند ہے۔ اللہ کا خوف اس جہاں میں ہر جگہ لایا کرو۔ صحابہ اکرام کا حال کیا تھا معلوم؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، جا رہے ہیں حنظلہ۔ ابو بکر صدیق راستے میں ملے، اجی کیا ایسا بول رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ ایسا بول رہے ہیں؟ آپ منافق کیسا ہو گئے؟ وہ کہنے لگے جب ہم نبی کے دربار میں بیٹھتے ہیں ایمان ہمارے دل میں زیادہ ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں کمانے کے لیے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی، بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہو گئی، دین کی محبت کم ہو گئی، دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی، مجھے ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، کہے یہ حالت تو میری بھی ہے، یہ میری بھی کیفیت ہے، ابو بکر منافق ہو گیا، ابو بکر منافق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ صاحب نبی کے پاس آئے، نبی نے فرمایا یہ جو تمہارے دل کی کیفیت ہے نا، اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشیت، اللہ کے دین سے اصلی محبت۔ اگر تم ویسے ہو جاؤ جیسے میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری حالت ہوتی ہے، دنیا میں تمہارے بازار میں تمہارے بیوی بچوں کے پاس جانے کے باوجود بھی تمہاری وہ حالت ہو جائے، تب تو تم فرشتے کہلاؤ گے۔ نہیں، یہ دنیا کا اصول ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت، ہمارے نبی کا رونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت اس قدر طاری ہوتی۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، بخاری کی روایت، نبی کا فرمان ہے واللہ واللہ انی لا اعلم ما يفعل بی، واللہ انی لا اعلم ما يفعل بی ولکن رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، ولیکن رسول اللہ، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کون کہہ رہے یہ بات؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم میرا پروردگار میرے ساتھ کل قیامت کے دن کیا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کوئی ہے جو ان سوتوں کو جگائے، لوگوں اٹھو، تہجد کی نماز میں اٹھو، اللہ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ قیامت کے دن دنیا میں کپڑے پہننے والے ننگے کھڑے رہیں گے، اللہ کے حضور ننگے کھڑے رہیں گے، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ عز و جل کے۔ مانگا کرو اس گھڑی میں، میرا رب تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے آسمانی دنیا پر آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لو تعلمون ما اعلم، اے میرے صحابہ وہ باتیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لبقیتم قلیلا لا ضحکتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا، تم اپنی زندگی میں ہنسنا
رونا بھول جاؤ گے, ہمیشہ رونا شروع کر دو گے, تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا, تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا, اور تمہاری بیویوں کے بستروں میں لطف اندوز ہونا چھوڑ کر تم اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر جنگلوں کی جانب رخ کرنے لگو گے. جو باتیں میری اللہ کی جانب سے میں جانتا ہوں وہ تم جاننے لگو. وہ کون سی باتیں تھیں جی؟ وہ کون سی باتیں تھیں جی؟ اماں عائشہ سے پوچھو, بتائیں گی. اماں عائشہ کہتی ہے رات کا تنہائی کا عالم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے, ایسے بے قراری سے بے چینی سے کروٹیں بدل رہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہو گیا آپ کو, کیوں اس قدر بے چینی سے آپ کروٹیں بدل رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو, کیا طبیعت بگڑ گئی یا بدن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں اے عائشہ, مجھے کچھ نہیں ہوا. معراج کی رات میں میرے اللہ نے جن آنکھوں کو جہنم کے نظارے دکھائے ہیں, قسم اللہ کی ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جو آنکھیں اللہ کی جہنم کا نظارہ کی ہے, ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی راتوں کو کروٹ بدل بدل کر رویا کرتے تھے جب جہنم کے نظارے یاد کر لیتے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی خوف میں رات بھر تہجد کی نمازیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, اتنی لمبی لمبی صورتیں, نبی کے پیروں میں سوجن آیا کرتی تھی. اماں عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اتنی زیادہ عبادتیں, پیر میں سوجن آ جا رہا آپ کے. اللہ کے نبی کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں میرے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی رو رہے. کون سے نبی؟ جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیا, جو جنت میں تو کیا جنت کا سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے توفیق سے, اللہ کے فضل سے پانے والے ایسے نبی رو رہے. ایسے نبی اللہ کے خوف سے, اللہ کے عذاب کے خوف سے رو رہے ہیں. ہم نہ کہیں کچھ آتا نہیں رونا, ہمارے دل میں کیوں جی پیدا نہیں ہوتا اللہ کا خوف؟ دنیا کی محبت, آخرت سے نفرت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے. موت سے نفرت ہے ہم کو, دنیا سے محبت ہے, زندگی سے محبت ہے, پیسوں سے محبت ہے, اپنے دکانوں سے محبت ہے, دولت سے محبت ہے. اللہ سے محبت نہیں, اللہ کے رسول سے محبت نہیں, صرف زبان کے دعوے ہیں. اگر اصلی میں ہمارے زبان سے جیسے دعوے تھے, اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے, ہمارے پیٹوں میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں اترتا تھا, ہماری زندگی, ہماری زبانوں پر کبھی جھوٹ نہیں ہوا کرتا تھا, اور ہماری داڑیاں نبیوں جیسے, صحابہ جیسی داڑیاں ہوا کرتی تھی. ہم داڑھی منڈے یہود و نصارہ کی شکل نہیں بنائے رکھتے تھے. نہیں ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف. اللہ, ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرو, ہمیشہ اللہ سے گھبرایا کرو, اللہ کے خوف سے کانپا کرو. اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے. میرے بھائیوں, جو رب سے ڈرتا ہے, پوری دنیا, اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. جو رب سے نہیں ڈرتا, اللہ اس کے سائے سے بھی اسے ڈراتا ہے, راستے میں چلتے کتے بلیوں سے بھی اسے ڈراتا ہے. جو رب سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرا کرو. نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ نوجوان عیاشی میں پڑے ہیں, موبائل کے فتنے میں پڑے ہیں, انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑے ہیں, لڑکیوں سے دوستی کر کے لڑکیوں سے لو افیئر کرنے کے چاٹنگوں کے فتنے میں پڑے ہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ اے نوجوانوں, میرے بھائیوں, نوجوان میری بہنوں, قرآن مجید کے 4 اصول کو یاد رکھا کرو. اللہ کا ڈر اس جہاں میں ہر جگہ رکھو, ہر لمحہ رکھو. ایسا نہیں کہ مرتے وقت بوڑھے ہونے کے بعد ڈریں گے, نہیں. جوانی میں اللہ سے ڈرو, چاہے مسجد میں رہو تب بھی ڈرو, چاہے مکان میں رہو تب بھی ڈرو, مارکیٹ میں رہو تب بھی ڈرو, بازار میں رہو تب بھی ڈرو, تمہارے کالج کے کلاس روم میں بیٹھی رہو تب بھی اللہ سے ڈرو. کیوں؟ تم سمجھتی ہوں گی یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کے 4 اصول یاد رکھا کرو. نوجوان ساتھیوں, میری بہنوں, 4 اصول اللہ کے. پہلا اصول کیا؟ سورہ لیل کے 9, 10, 11 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم نے تمہارے دائیں بائیں 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو فرشتوں کے نام کرامن کاتبین ہے. اے میرے بندو, اے میری بندیوں, جو کچھ تم برائی کرو گے یہ تمام فرشتے تمہاری ہر برائی کو ہر لمحہ نوٹ کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرو. میں کوئی بھی عیاشی کروں, میری آنکھ سے آنکھیں 4 کروں, میرے ہاتھوں سے عیاشی کروں, میرے پیروں سے کروں, میرے موبائل سے کروں, میرے دل سے کروں,
کوئی بھی عیاشی کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کرو کہ کرامن کاتبین اللہ کے حکم سے تمہاری ہر برائی نوٹ کر رہے ہیں. اللہ سے خوف کھاؤ. نمبر 2، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، یاد رکھو جس زمین پر بیٹھ کر، جن پارکوں میں بیٹھ کر تم لڑکا ہو کر لڑکیوں کے ساتھ، کسی لڑکی ہو کر لڑکوں کے ساتھ جو عیاشی تم کر رہی ہو نا، جو عیاشی تم کر رہی ہو، وہ زمین کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گی تمہاری عیاشی کے خلاف، تمہاری عیاشی کے بارے میں. سورہ زلزال کی 4 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. آج کے دن اللہ حکم دے گا زمین سے، اے زمین تو اپنے اوپر ہونے والے گناہوں کی رپورٹ بیان کر. وہ زمین اللہ کے سامنے سارے گناہوں کی برائیوں کی رپورٹ پیش کرے گی، تمہارے گناہوں کی پول کھول کے رکھ دے گی. کہاں جاؤ گے تم، کہاں بھاگو گے تم؟ اگر اتنا گناہ کرنے کا شوق ہے، اللہ کی زمین سے ذرا ہٹ کر گناہ کر کے بتا دو. تم کہیں نہیں جا سکتے اور یہ زمین اللہ کے سامنے تمہاری پول کھول دے گی. گناہ کرنے والوں ہمیشہ اللہ سے ڈرو. یہ دوسرا ہو گیا کرامن کاتبین لکھ رہے نمبر 1. نمبر 2، یہ زمین جس پر کھڑے ہو کر تم برائی کرتے ہو، کسی کا مرڈر کرتے ہو، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہو، سود کھاتے ہو، زنا کرتے ہو، شراب پیتے ہو، یہ زمین تمہاری برائیوں کی پول کھولے گی. نمبر 3، قیامت کے دن انسان انکار کرے گا، اللہ میں اتنی برائیاں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی 65 نمبر آیت میں کہتا ہے، سورہ یاسین کی 65ویں آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج کے دن ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھوں کو بولنے کی قوت عطا کر دیں گے، اس کے پیروں کو بولنے کی طاقت ہم عطا کریں گے. اس کے انگلیاں، اس کے ہاتھ، جن انگلیوں سے واٹس ایپ میں چیٹنگ کیا کرتا تھا، میسیجیں فارورڈ کیا کرتا تھا، عیاشیوں کے ویب سائٹ اوپن کیا کرتا تھا، جن آنکھوں سے وہ دیکھا کرتا تھا، جن کانوں سے لو افیروں کے گھنٹوں سے فون کیا کرتا تھا، جن پیروں سے چل کے جایا کرتا تھا، چلا چلا کر، چیخ چیخ کر، یہ انگلیاں، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ پیر، سارے اللہ کے سامنے تمہارے گناہوں کا چٹا اوپن کر کے رکھ دیں گے. نوجوان ساتھیوں، اللہ سے ڈرو. میری نوجوان بہنوں، اللہ سے ڈرو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 اللہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم تمہارے کان سے، تمہاری آنکھ سے، تمہارے دل سے سوال کریں گے کیا کچھ اس نے برائی کیا، کیا کچھ اس نے کیا. سب کھول دیں گے، تمہارا سب کھول دیں گے. انسان انکار کرے گا، اللہ ہاتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ یہ زمین بھی جھوٹی گواہی دے رہی ہے، اللہ یہ کرامن کاتبین غلط بول رہے ہیں. اللہ آخر میں کہے گا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک تیرا رب سننے والا، دیکھنے والا. اس کے جیسا دیکھنے والا زماں میں نہیں، مکی مکہ میں نہیں، فلک بوس میں نہیں، آسمان و زمین میں نہیں. سب سے الگ وہ دیکھتا ہے، اس کے جیسا کوئی مائی کا لال نہیں دیکھتا. سب سے خطرناک طریقے سے وہ دیکھتا ہے. رات کے اندھیرے میں، 7 سمندروں کے نیچے یا کسی سمندر کے جزیرے میں، اندھیرے میں، کسی کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے پیروں کی آہٹ سننے اور دیکھنے والا میرا مالک الملک، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں. اللہ کہتا ہے تیرے گناہوں کا میں خود شاہد ہوں، تیرے گناہوں کا میں خود گواہ ہوں. کیا تم میرا انکار کرے گا؟ لاجواب ہو جائے گا، وہ اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا. اے گناہ کرنے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے یہ 4 اصول یاد رکھ لو، انشاءاللہ تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے پیچھے ہٹ جائے گی. خبیث زندگی نہ گزارا کرو. سورہ نور کے 26ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبون للطیبات والطیبون للطیبات الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات. اللہ اکبر، کیا بہترین آیت ہے. خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. نوجوانوں پاک مرد بنا کرو، میرا اللہ جنت کے پاک حورنیاں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. اگر خبیث زندگی گزارو گے، میرا مالک الملک خبیث جوڑے تمہارے لیے نصیب کرے گا. سورہ نور کی آیت ہے الزانی لا ینکحها الا زان او مشرکا.
ایک زانی مرد سے ایک زانیہ عورت ہی نکاح کر سکتی ہے، یا مشرکہ عورت نکاح کر سکتی ہے، کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میرے اللہ نے حرام کر دیا مومنوں کے لیے کسی زانیہ سے نکاح کرنا، حرام کر دیا. زناکار زندگی گزارو گے، زانیہ جیسی خبیثنی سے اللہ تمہاری ملاقات کرائے گا. اگر پاک زندگی گزارو گے، پاک جوڑے اللہ تمہاری نصیب میں دلائے گا. یہ اور بات ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرو، اللہ تمہاری نصیب میں نیک جوڑے دلائے گا. لیکن ایسی توبہ جس توبہ کے بعد پھر گناہوں کی جانب رخ نہ کرے، ایسی توبہ. ایک صحابی ہیں مرثد بن ابی مرثد، بخاری کی روایت. ان کا نام مرثد، ان کے باپ کا نام بھی مرثد. اسلام قبول کیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ اے اللہ کے نبی قیدیوں کو چھڑانے میں ماہر ہوں، جاؤ مکہ، ہمارے صحابہ قیدی ہیں، چھڑا کر لاؤ. گئے مکہ، رات کے اندھیرے میں صحابہ کو چھڑانے کے لیے چھپ چھپ کے جا رہے ہیں. ایک عورت سے ملاقات ہوئی. وہ عورت کا نام اناق ہے، اناق، عین نون الف قاف، اناق. اناق سے ملاقات ہوئی. کون تھی عورت یہ؟ اسلام لانے سے پہلے ان کے اناق کے غلط ریلیشن شپ تھے، ان کی محبوبہ، ان کی پرانی معشوقہ. ملاقات ہو گئی. کون؟ مرثد. کہاں چلے گئے اتنے دن؟ چلو بہت اچھا موقع ہے، رات کا اندھیرا ہے، گناہ کرتے ہیں. گناہ کرتے ہیں. کون کہہ رہی ہے؟ معشوقہ محبوبہ کہہ رہی ہے گناہ کرتے ہیں. اللہ کا وہ حبیب، اللہ کا چاہنے والا، وہ نیک بندہ مرثد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فوراً اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ کر کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی، قسم میرے اللہ کی، جن ہاتھوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اے اللہ کے نبی، اسلام قبول کرنے کے بعد آج کے بعد کبھی زنا نہیں کروں گا، کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی سود نہیں کھاؤں گا، کبھی قتل نہیں کروں گا. جن ہاتھوں نے میرے نبی مطہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اب یہ ہاتھ قسم اللہ کی زنا کے لیے نہیں ٹچ کر سکتے، نہیں چھو سکتے. ہاتھ پیچھے کھینچ لیے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اناق کو غصہ آیا، چیخ ماری. کئی لوگ آئے پکڑنے، حضرت مرثد بھاگ گئے. خیر کئی قیدیوں کو رات میں چھڑا لے کر آئے مدینہ. بولے اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں اناق کے محبت آج بھی میرے دل میں ہے، لیکن میں گناہ نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا، آپ اجازت دیجئے میں اناق سے شادی کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کیا، زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے گا، زانیہ عورت زانی مرد سے نکاح کریں گے، لیکن وہ حرم ذالک علی المؤمنین، اللہ حرام کر دیا کسی مومن کے لیے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے. یہ حرام ہے تمہارے لیے، مت کرو یہ گناہ، مت سوچو اس کے بارے میں. حضرت مرثد یہ آیت سنتے ہی اس کا خواب و خیال اپنے دل دماغ سے نکال کر پھینک دیے. ہمارے دل میں یہ کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کے بال سفید ہو گئے. اللہ کے نبی کا جواب سنیے، بخاری کی حدیث ہے، میرے صحابہ 5 صورتوں نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا. 5 صورتوں نے اللہ کے حبیب کو بوڑھا کر دیا. وہ کون سے صورتیں ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں شیبنی سورۃ الہود، شیبنی سورۃ الہود، سورہ ہود نے نبی کو بوڑھا کر دیا. وہ سورۃ المرسلات، وہ سورۃ الواقعہ، وہ سورۃ النبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے نام گنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا، سورہ واقعہ نے بوڑھا، اور سورہ کویرت نے بوڑھا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. مرسلات، سورہ ہود، سورہ نبا اور سورہ واقعہ اور سورہ کویرت، اذا الشمس کویرت و اذا النجوم انکدرت. ان 5 صورتوں نے اللہ کے حبیب کو بوڑھا کر دیا. جب اللہ کے نبی خصوصیت سے یہ 5 صورتوں کے نام گنا رہے ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا نا گھر میں جا کر پورے قرآن کے 114 صورتیں نہ صحیح، کم سے کم یہ 5 صورتیں تو بھی ترجمے سے پڑھیں گے. اتنا تو ذمہ داری بنتی نا ہماری. جاؤ اس جمعہ کے خطبے کے بعد زندگی میں وقت نکال کے یہ 5 سورے ترجمے سے پڑھ کر دیکھو اللہ کیا ذکر کیا ہے ان صورتوں میں، کیا ذکر کیا ہے ایسا ان صورتوں میں. جس انداز سے اللہ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے،
جس انداز سے قیامت کی حولناکیوں کا نقشہ کھینچا ہے کسی اور صورتوں میں اتنے بھیانک نقشہ اللہ نہیں کھینچا. کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اچھے آواز میں پڑھا کرو. اور ایک مرتبہ ابی بن کعب سے نبی کہتے ہیں ابی میری خواہش ہے کہ تم سورہ نبا لم یکن الذین کفر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اے ابی میری خواہش ہے کہ یہ سورہ تم مجھے پڑھ کر سناؤ. اے اللہ کے نبی قرآن میں کیسے پڑھوں جبکہ اللہ نے قرآن آپ کے اوپر نازل کیا؟ میں کیسے پڑھوں اللہ کے نبی؟ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. ابی تم یہ سورہ مجھے پڑھ کر سناؤ. ابی بن کعب یہ سننا تھا. کہنے لگے اے اللہ کے نبی کہ آسمان سے جبرائیل امین کے ذریعے میرے رب نے میرا نام بول کے بھیجا ہے؟ ہاں ابی آسمانوں سے جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تیرا نام دے کر بھیجا ہے. میرے حبیب ابی بن کعب کی زبان سے تم سورہ بینہ کی تلاوت سننا. یہ سننا تھا. مارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب اتنا روئے وہ کہنے لگے جب سے ابی کی ماں نے ابی کو جنم دیا ہے آج کے دن سے بڑا خوش نصیبی کا دن ابی نے کبھی نہیں دیکھا. آسمانوں سے میرا نام اللہ دے کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم قرآن ان قاریوں سے قرآن سیکھا کرو. عبداللہ ابن مسعود سے ابی ابن کعب سے فلاں صحابہ سے تم قرآن سیکھا کرو. اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں صحابہ کرام کی رقت اللہ سے ڈرنے کی کیفیت. میرے دین اور اسلامی بھائیوں صحابہ کرام میں حضرت عمر بن خطاب گشت کر رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں ایک گھر سے قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے. عمر بن خطاب کو بھیس بدل کے گشت کیا کرتے تھے. رات کے اندھیروں میں گشت میں کرتے کرتے ایک گھر سے آواز سن رہے ہیں. وہ قرآن پڑھنے والا کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تہجد میں اور اس کی زبان پر قرآن مجید کی آیت ہے ان عذاب ربک لواقع لیس له من دافع. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا. اسے کوئی مائی کا لال ہرگز نہیں ٹالے گا. یہ آیت سننا تھا. حضرت عمر بن خطاب اس قدر رونے لگے میرے اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اسے کوئی نہیں ٹالے گا. جہاں قرآن کی آیت سنتے ان کے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اللہ کہتا ہے مومنوں کی صفات زادتہم ایمانا ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے ذرفت العیون وجلت القلوب وجلت قلوبہم ان کے دلوں میں خوف طاری ہوتا ہے. ان کی آنکھیں اشکبار ہونے پر مجبور ہو جاتی ہیں. کس کی صفت ہے یہ؟ مومن کی صفت ہے. مومن کے دل میں اللہ کا خوف جاگ جاتا ہے. آنکھیں بہنے لگتی ہیں. منافق کو کیا بھی اثر ہوتا نہیں. ادھر سے باتیں آتی ادھر سے چلے آتی کیا ابھی اثر ہوتا نہیں. منافق مومن جو ہے وہ رقت طاری کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو سن کے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو برائیوں سے بچو. قرآن مجید سورہ رحمان میں میرا اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو میرا بندہ میرے سامنے کھڑنے سے ڈر جائے اسے میں ایک ایک نہیں دو جنتیں عطا کروں گا. جبرائیل حدیث جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر نبی سے پوچھ رہے مل احسان یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں بتاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے تو نماز ایسے پڑھ کأنک تراہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تجھے اللہ نہیں دکھ رہا فَإِنَّهُ يَرَاكَ اتنا ایمان رکھ لے کہ وہ رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. نماز ایسے پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تجھے اللہ نظر نہیں آ رہا یہ ایمان رکھ کے پڑھ کہ تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اس ڈر سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے احسان کہتے ہیں. اللہ قرآن میں اسی کا ذکر کرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو میرا بندہ میرے سامنے
اسے ایک ایک نہیں دو دو جنتیں عطا کروں گا. ہماری نمازیں ایسی ہیں کیا؟ ہم ایسا اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں کیا؟ ہماری نمازوں میں دنیا کا خیال ہوتا ہے، ہماری نمازوں میں لہو و لعب کے خیال ہوتے ہیں. ایک موبائل میں میسج کیا آ گیا، میسج کی رنگ کیا بج گئی، فوراً نماز کی حالت میں موبائل نکال کر چیک کرتے ہیں کس کا میسج آ گیا، کس کا فون آ گیا. ایسی ہماری نمازیں، ادھر کھو جانے والی نمازیں، ادھر کھو جانے والی نمازیں، ذرری حرکت آ گئی ادھر دیکھنے والی نمازیں، ادھر دیکھنے والی نمازیں. استغفر اللہ، اللہ اکبر. کیا ایسی ہوتی ہے نمازیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ غاشیہ میں کہتا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، ان آیتوں میں کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سارے نمازیں پڑھ پڑھ کر تھکے ہوئے لوگوں کو ہم اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. نمازیں پڑھ پڑھ کر تھکے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پٹکیں گے. بول رہا اللہ کیا فائدہ ویسی نمازیں؟ اللہ سے ڈرو جی، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو جی. ابو بکر صدیق نبی کہتے ہیں، ابو بکر میری زندگی میں ہر ایک کا حق میں نے ادا کیا لیکن تیرا حق ادا نہ کر سکا. اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن اللہ سے اجازت لے کے تیرا حق ادا کروں گا. اے ابو بکر، ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے، تو میرا خلیل ہے. ابو بکر تو جنت میں جائے گا. ابو بکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا اور جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اللہ کے نبی ابو بکر سے کہہ رہے ہیں اور عمر ابن خطاب سے کہتے ہیں، عمر معراج کی رات میں نے جنت میں محل دیکھا، میں سمجھا میرا محل، لیکن اللہ نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. میں اندر جانا چاہا، وہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی، وہ شاید تمہاری جنت کی حور تمہاری بیوی تھی، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، میں واپس آ گیا. اللہ کے نبی میرے ماں باپ تم پر قربان، آپ کو جانا چاہیے تھا. اللہ کے نبی جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں عمر بن خطاب کو. عثمان میرا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. ایک بار نہیں کئی مرتبہ نبی نے بشارت دی، عثمان میرا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. جب غزوہ خیبر کے موقع پر اپنا مال بے دریغ لٹا رہے تھے عثمان غنی، اللہ کے نبی نے کہا عثمان میرا اللہ کہتا ہے آج کے بعد ایک بھی نیکی کیے بنا تو اپنے گھر پہ بھی بیٹھ جا، تب بھی میرا مالک الملک تجھے جنت میں داخل کرے گا. ایسے تھے عثمان غنی. علی اللہ کہتا ہے تم جنت میں جاؤ گے. یہ خلفائے راشدین کی حالت معلوم آپ کو کیسی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق جنگلوں کو جا کر درختوں کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کاش ابو بکر کسی درخت کا پتا ہوتا، قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے حساب دینے کی نوبت نہ آتی. کاش کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، اللہ کے سامنے اسے حساب دینے کی نوبت نہ آتی. حضرت عمر بن خطاب کہتے زمین کسی مٹی کا ایک ذرہ اپنی ہتھیلی میں رکھ کر کہتے کاش میں یہ مٹی کا ذرہ ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن میرے گناہوں کی باز پرس نہ کرتا. ایسا کہا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان سے گزرتے، کسی قبر کو دیکھتے، بچوں جیسے بلک بلک کے رویا کرتے تھے. عثمان غنی کہا کرتے تھے اور حضرت عثمان سے کہا جاتا عثمان کیوں جیتا روتی؟ قیامت کے بارے میں سنتے تو نہیں روتے، جہنم کے بارے میں سنتے تو نہیں روتے، اتنا خبر کے سامنے آ کے کیوں روتی؟ عثمان کہتے فَإِنَّ مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ قیامت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں. جو یہاں کامیاب تو آخرت میں کامیاب، جو یہاں ناکام تو آخرت میں ناکام. اے عثمان تیرا کیا ہوگا جب لوگ تجھے خبر میں ڈال کر جائیں گے؟ عثمان غنی خبر کو دیکھ کر چھوٹے بچوں جیسے رویا کرتے تھے، رو رو کر ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، داڑھی سے آنسو کے قطرے نیچے گرا کرتے تھے. کون رو رہے ہیں؟ جنتی صحابہ رو رہے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ رو رہے ہیں، اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں. ہم نہ کہیں کو جی نہیں آتا رونا، ہم کیوں جی نہیں روتے؟ اللہ کے نہ عذاب سے روتے ہیں، نہ عذاب قبر سے نہ جی گھبراتا ہے، نہ اللہ کی جہنم سے ہمارا جی گھبراتا ہے. دنیا کی محبت، دنیا کا نشہ، پیسوں کا غلبہ، دنیا کی عیاشی ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے، نفاق ہمارے دلوں میں بڑھ گیا ہے، ایمان گھٹ گیا ہے، اسی لیے اللہ کی آیتیں اثر نہیں ہوتی.
اللہ سے ڈرا کرو، اس جہاں میں میرے رب سے ہر لمحہ ڈرا کرو، ہر جگہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ نوجوانوں یہ مت سمجھنا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں کیا کر لیا تو بھی چلتا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھے نہ دیکھے، نوجوانوں میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظروں سے چھپ کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا کرو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مالک الملک، اس جہاں میں ہر لمحہ ہر ہمیشہ اللہ تجھ سے خوف کھانے کے ہمیں توفیق عطا فرما، تجھ سے ڈرتے ہوئے ہر نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر معروف اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خوف سے جینے، تیرے خوف کے ساتھ دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ آئے ہماری موت سے تو راضی رہنا، ہمارے مرنے کے وقت سے تو راضی رہنا، ہماری زبانوں پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ والی موت، کلمے والی موت، خاتمہ بالخیر۔ اللہ نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اللہ خاتمہ بالخیر، کلمے والی موت، شہادت والی موت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری زندگی سے تو راضی ہو جا، تیرے خوف کا اے اللہ تیرے خوف کو پیدا کرتے ہوئے ہر صغیرہ گناہوں سے، ہر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔